بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج نومبر کی 24 تاریخ ہے اور دن ہے بروز سوموار کا۔ آج بہت ہی خوبصورت موسم۔ اگر آپ دھوپ میں 12 سے لے کے کم از کم 3 بجے تک اگر دھوپ میں بیٹھیں تو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ تو اللہ کرے آپ تندرست ہوں، خوش ہوں اور سکھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سکھی رکھے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جو شر ہوتا ہے، شر دنیا کا سب سے بڑا شر وہ منفی سوچ ہوتی ہے، نیگیٹو، کسی کے خلاف سوچ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں نا، جانوروں کی عظمت اس راز میں ہے کہ وہ جیسے ہوتے ہیں خود کو ویسے ہی دکھاتے ہیں۔ یعنی جانوروں میں منافقت یا مصنوعی پن نہیں ہوتا جو انسانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ تقریباً 15 سال سے پاکستانی نوجوان نسل کچھ زیادہ ہی بدتمیز اور بد تہذیب ہو گئی ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری نوجوان تقریباً 14-15 سال سے کوئی انتہائی لاوبالی ان کی طبیعت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی من مرضی پسند اپنے ماں باپ کی کوئی بات مانتے نہیں ہیں، اپنے استادوں کی بات نہیں مانتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے یہ کوئی 14-15 سال سے کو ہمارے نوجوان جو ہیں کہ وہ زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں۔ جب یہ پڑھ لکھ کے جائیں گے کہیں جاب کرنے یا دکانداری تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک گورنمنٹ کا ملازم جو ہوتا ہے اس کا جتنا ایمان ریٹائرمنٹ کے بعد جاگتا ہے، اگر اس کا آدھا بھی دوران ملازمت جاگ جائے تو شاید پاکستان ترقی کر جائے، شاید۔ مذہبی لوگ جو ہیں ہمارے مولوی حضرات، عورتوں اور مردوں کو سر ڈانپنا مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ سر کے بالوں میں ایسی کون سی چیز ہے جسے چھپانا بہت ضروری ہے؟ یا اللہ کو سر کے بال پسند نہیں ہیں؟ یہ مجھے مولویوں کی عجیب و غریب حرکت سینہ بسینہ وہ چلتی آ رہی ہے، لوگوں سے سنتے بھی آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آدمی اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے ملک جو ہے اس میں جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں اور جو سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، جاگیردار، ان کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں، وہ ملازموں کو یعنی کہ غلاموں کو اتنی تنخواہ نہیں دیتے کہ وہ مکمل طور پر آزاد ہو جائیں۔ وہ صرف اتنی تنخواہ اجرت یا کمیشن یا معاوضہ دیتے ہیں جو ان کو زندہ رکھے اور اگلے دن دوبارہ تاکہ کام پر وہ آنے پر راضی ہو جائے۔ ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ پھر آپ جب قرآن سے دوری اختیار کریں گے پھر تو ایسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کم تولنا، رشوت لینا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ یہ اگر سادہ الفاظ میں آپ کو کہوں
تو معاملہ حقوق العباد کا ہے کہ ہمارے پاکستان میں حقوق العباد کا کوئی تعلق دور دور کا واسطہ نہیں ہے، بس حقوق اللہ پر ہی زور دیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی قومیں قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے کہ ان کی تباہی کے ذمہ دار یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے، یہ حقوق العباد کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ خدا کا مذہب امن و محبت کا مذہب ہے۔ مولوی جو آپ کے دل میں مذہب کے نام پر نفرت بھرتے ہیں وہ خدا کے نہیں بلکہ شیطان کے بندے ہیں۔ جب کبھی پرانے خلفائے راشدین کا ذکر کر رہا ہوں، جب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہوا کرتا تھا تب مسلمان حاکم ہوا کرتے تھے، اور جب اسلام کو ثواب کمانے کا مذہب بنا دیا گیا ہے تو مسلمان محکوم ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آخری بات آپ سے کرتا چلوں، یہ جو انسان کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں نا، یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایک انگل ادھر کرو تو 3، ایک انگل آگے کرو تو باقی اپنی طرف ہوتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس نے ایجاد کر دی ہے بات کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں۔ لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں، اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک فلسفی کی بات میں ابھی آپ نے کی ہے کہ میں جو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں کس نے ہمیں، یہ میں اپنے گھر سے بھی سنتا تھا، اسکول میں بھی سنتا تھا، باہر بھی لوگوں سے سنتا تھا، کالج میں بھی سنتا تھا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ لیکن میرے خیال میں اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہوتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جھکنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جب درخت پہ پھل لگتا ہے تو ہم جھکتے ہیں، جب ہمارے پاس دولت پیسہ آ جائے تو ہم جھک کر اخلاق سے پیار سے بات کرتے ہیں، تو کتنی عزت انسان کرتے ہیں، کتنی عزت، اتنی، حالانکہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، صرف ہم اخلاق سے جھک کر بات کرتے ہیں، تو اللہ کو عاجزی اور انکساری اور جھکنا بہت پسند ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح درخت پہ پھل لگتا ہے تو آپ کے پاس جب دولت آئے تو آپ بھی درخت کی طرح جھک جائیں، تو عاجزی اور انکساری اور پیار اور اخلاق سے بات کیا کریں، تو یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہی تھا میرا اور آپ کا آج تک کا ساتھ، تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت تک خدا حافظ۔